کیا گفتگو ہوئی جی؟ ایاز بھائی کون ہے؟ نیب سے بھی نکلے ہیں، کیا پوچھ گچھ ہوئی، کیا پوچھا آپ سے؟ دیکھیں انہوں نے پوچھا کہ کیبنٹ میں ایگزیکٹلی اس ایجنڈے پہ کیا ہوا، تو میں نے وہی جو پریس کانفرنس میں ایکسپلین کیا کہ جی ایجنڈے کے اندر شاہد اکبر صاحب نے اس کی پریزنٹیشن یہ دی کہ سیلڈ انویلپ ہے، ایک ملک انوالوڈ ہے اس کے اندر، اور ہم یہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے جس سے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ پیسہ ریکور ہو گیا، اور یہ پیسہ اسی جگہ پہ مطلب ہاف انفارمیشن انہوں نے دی، اور ایک ملک کے نام کے اوپر کیا جس پہ میں نے شیرین مزاری فیم ناٹ رانگ فواد بھی تھا سوال اٹھائے تھے۔ اس سوال اٹھانے کے اوپر آپ کے کیا سوال تھے؟ کہ جی یہ اس کی ڈیٹیل دیں، اس کے کاغذات ہمیں دکھائیں، لیکن کیونکہ کیبنٹ جو ہے وہ میجورٹی کے اوپر اپروول دیتی ہے، تو میجورٹی کو سائن نہیں کرتا انڈیویجولی، تو میجورٹی واز اوکے ود اٹ۔ آپ نے عمران خان صاحب کو کب بتایا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب ملک چھوڑ جائیں گے؟ ابھی پریس ٹاک میں آپ اس کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے جب اس میٹنگ کے بعد میرا خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی جس میں کابینہ کے لوگ تھے، تو میرا اور شہزاد اکبر صاحب کا اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ایک جھگڑا ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کو بند گلی میں لے جا رہا ہے اور یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ آپ کو کیوں لگا ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ جو ایکٹیویٹی تھی نظر آ رہی تھی نا، کیا تھی، کچھ آپ بتانا چاہیں؟ لین دین کے معاملات آپ کو مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک بینیفٹ یہ تھا جو عمران خان صاحب کو نہیں سمجھ آیا اس ٹائم کے اوپر، کہ کیونکہ اعظم خان صاحب کی انوالومنٹ پیسے کی تو میں نہیں مان سکتا، لیکن کیونکہ پاور ان کے پاس تھی اور یہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، تو آئی بی بھی ایگزیکٹلی وہی رپورٹ کرتی تھی جو من چاہا رپورٹ تھی۔ تو ایک عام آدمی، کوئی بھی وزیر اعظم، آپ الزام بیسیکلی لگا رہے ہیں کہ شہزاد اکبر مالی طور پہ بدعنوان تھے؟ 100%، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کسی کے اندر۔ اگر وہ مالی طور پہ بدعنوان نہیں ہے انسان تو اس کا آج پاکستان میں موجود ہونا چاہیے۔ وہ شاید جس طرح اعظم سواتی اور دیگر جو ماحول بنا، شاید اس وجہ سے چلے گئے ہوں۔ بہت پہلے چلے گئے ماحول، تو اگر ماحول غلط ماحول کی جو بات آپ کریں، وہ اگر آج کی بات آپ کریں، ہم 15 دن پہلے کی بات کریں یا 30 دن پہلے کی بات کریں، وہ تو کب سے گئے ہوئے ہیں۔ یہاں وہ توطا تھا جس میں عمران خان کی جان ہے، تو اس لیے وہ جلدی چلے گئے۔ بہت سارے رازوں کے امین شاید ہوں گے، یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے مالی طور پہ بدعنوان کے بجائے۔ عمران خان صاحب کو میں پچھلے 12-15 سال جانتا ہوں، نہ عمران خان صاحب بدنیت آدمی ہے نہ بے ایمان آدمی۔ نہیں، آپ بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کہہ سکیں کہ شہزاد اکبر صاحب یہ اس کے علاوہ 190 جو ملین پاؤنڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے پاس انفارمیشن ہو؟ جو انہوں نے اینٹی کرپشن پنجاب اپوائنٹ کیا تھا وہ تو پاکستان میں موجود ہے، اس کو بلا لیں، آپ کو بہت کچھ ویسے ہی مل جائے گا۔ اور آپ لوگ تو ویسے اس میں بڑے تیز ہوتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں عام آدمی کی رسائی بھی نہیں ہوتی، یہ کریڈٹ تو آپ کو دیا جاتا ہے۔ غور نفیس صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں۔ اچھا، مجھے اب بتائیں کہ آپ اس ٹائم کے ابھی کیا ہوگا؟ آپ نیکسٹ اس کا وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ میں کیوں وعدہ معاف گواہ بنوں گا بھائی؟ میں کیا کریں گے؟ نوکری تھوڑی کرتا ہوں، میں وعدہ معاف کیا بنوں گا؟ میں ایک کابینہ کا وزیر تھا، جو مجھ سے اس ٹائم پہ سوال کیا میں جواب دوں گا، نہ میں عمران خان صاحب کے خلاف تھا، نہ ہوں، نہ آگے جاؤں گا ان کے خلاف، اور میں وعدہ گواہ کی سٹوری کہاں سے آ گئی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اوکے، تو یہ جو اٹیک ہوا تھا مارچ پہ، خان صاحب کے لانگ مارچ پہ، یہ انفارمیشن ایگزیکٹلی آپ تک کیسے آئی تھی؟ نہیں، میں نے تو دیکھیں اسپیسیفکلی کہا تھا کہ اس میں مجھے لاشیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور میری بات سے خواب آیا تھا آپ کو؟ نہیں، مجھے کوئی خواب نہیں آیا تھا۔ پھر کیسے لاشیں نظر آئی؟ دیکھیں جی، جب میں 2 خاص اور 3 عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ ود ان ہیومن بینگز ہیں نا، انسانوں کے بیچ میں ہی ہیں، اور میں بھی اس پارٹی کا حصہ تھا اور اس پارٹی کی کور کمیٹی کا حصہ تھا، اور ارد گرد گھومتا تھا، میرا بھی اثر رسوخ تھا، میں بھی دو بندوں کو جانتا تھا، تو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی، اور میں نے یہ باتیں جو باہر کی ہیں آ کے وہ میٹنگ کے اندر بھی کی ہیں، ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ کی ہیں، تو میں نے غلط بات تو نہیں کی۔ خان صاحب کی سب سے بڑی مسٹیک آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے حالات بگڑے اور وہ سڑکوں پہ ہیں؟ خان صاحب نے غلط لوگوں کو اور بے ایمان اور منافق لوگوں پہ اندھا بھروسہ کیا۔ خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ لوگ بے ایمان ہیں؟ انہوں نے ان کے بھروسے کا فائدہ اٹھایا خان صاحب کا لوگوں نے۔ وہ جو آڈیو لیکس آئی تھیں کچھ ہیرو کے ہار اور کچھ انگوٹھیوں کی، وہ ایگزیکٹ تھیں آڈیوز یا وہ فیبریکیٹڈ تھیں؟ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ جو مارچ پہنچے گا، اس میں کوئی مزید آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے حالات بن سکتے ہیں یا اب سیف ہے، سارا نارمل ہے، کوئی خواب آپ نے دوبارہ نہیں دیکھا؟ نہیں، میں نے پہلے بھی کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، میری انفارمیشن تھی، جو میری انالیسس تھی، جو مجھے سمجھا، جو میں نے سنا، جو میں نے دیکھا، اس حساب سے میں اس ڈیسیژن پہ آیا تھا اور میں اپنے ڈیسیژن پہ قائم۔ آپ کا پولیٹیکل ایڈوائزر کون ہے؟ آپ کو کون گائیڈ کرتا ہے؟ اب ہر بندہ مشورہ لیتا ہے، گائیڈ لیتا ہے؟ میری لابی، نہ تو میں خیر کوئی اتنا بڑا لیڈر ہوں کہ مجھے مشورے لینے کی ضرورت ہے، میں ایک ورکر ہوں، اور دوسرا ہے کہ میری لابی سے اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ باقی کابینہ آئے گی ادھر تک؟ آپ کو کیا انفارمیشن ہے؟ پیش ہوں گے؟ کچھ کابینہ کے لوگ آ کے پیش ہو کے گئے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو اطلاع نہیں دی کہ وہ یہاں آ کے حاضری دے کے گئے ہیں۔ کون کون آیا تھا؟ مجھے یہ نہیں پتا۔ اوکے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔